بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام معزز سامعین اور ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج میں اپنے چینل موٹیویشن ود قرآن اینڈ سنہ میں بات کروں گی حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں۔ معزز سامعین اور ناظرین، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے حوالے سے ایک بہت اہم سبق ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے، اور ان کا زمانہ اس وقت کا ہے جب بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے مختلف آزمائشیں اور سزائیں نازل ہوئی تھیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا مشہور واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ ایک ویران اور تباہ شدہ بستی کے قریب سے گزرے۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 259 میں بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ایک ایسے شخص کے طور پر کیا ہے جس نے ایک تباہ حال بستی کو دیکھا اور حیرت کا اظہار کیا کہ اس بستی کے لوگ کس طرح دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی اور وہ 100 سال تک مردہ رہے، پھر انہیں دوبارہ زندہ کیا گیا تاکہ وہ اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر سکیں۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 259 کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: یا تم نے اس شخص کو دیکھا جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھتوں کے بل گری ہوئی تھی۔ اس نے کہا، اللہ اس بستی کو اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ پس اللہ نے اس کو 100 برس کے لیے مردہ رکھا، پھر اسے اٹھا دیا۔ فرمایا، تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ اس نے کہا، میں 1 دن یا کچھ دن کا حصہ ٹھہرا ہوں۔ فرمایا، نہیں، بلکہ تم 100 برس ٹھہرے رہے ہو۔ تو ذرا اپنے کھانے اور پینے کو دیکھو، وہ بگڑا نہیں ہے، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو کہ وہ گل سڑ گیا ہے۔ اور ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشان بنانا چاہا، اور ان ہڈیوں کی طرف سے دیکھو کہ ہم انہیں کیسے اٹھاتے ہیں، پھر گوشت پہناتے ہیں۔ جب یہ سب کچھ اسے واضح ہو گیا تو اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے اس سوال کا جواب دینے کے لیے ان کی روح قبض کر لی اور انہیں موت کی حالت میں 100 سال تک رکھا۔ اس دوران حضرت عزیر علیہ السلام کا جسم اللہ کی حفاظت میں رہا اور خراب نہیں ہوا۔ 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا اور ان سے پوچھا، تم کتنی دیر یہاں رہے ہو؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے جواب دیا، شاید 1 دن یا اس کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم یہاں 100 سال تک رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو کہا کہ وہ اپنے کھانے اور پینے کو دیکھیں، جو کہ 100 سال گزرنے کے باوجود تازہ تھے اور خراب نہیں ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے گدھے کی طرف اشارہ کیا جس کا جسم 100 سال کے دوران گل سڑ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے اس گدھے کو دوبارہ زندہ کیا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کریں کہ مردہ ہڈیوں کو کس طرح جوڑا جاتا ہے اور ان پر دوبارہ گوشت چڑھایا جاتا ہے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھا تو انہوں نے کہا، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بنی اسرائیل میں حضرت عزیر علیہ السلام کی بہت عزت اور قدر تھی۔ ان کی بزرگی اور اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے انہیں اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، جس کی قرآن مجید میں سخت مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں فرمایا، اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح کی باتیں کرتے ہیں جو ان سے پہلے کفر کر چکے ہیں۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بہکائے جا رہے ہیں۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 30۔
یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سبق تھا کہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد نہ صرف حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا بلکہ ان کے گدھے کو بھی ان کے سامنے زندہ کیا تاکہ وہ اس بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے لیے کتنا آسان ہے۔ ہمیں یہ واقعہ یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اللہ کی قدرت کو جاننے کے باوجود انسان کو اس پر مکمل ایمان رکھنا چاہیے اور اللہ کے احکام کو ماننا چاہیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو لوگوں نے غلط طور پر اللہ کا بیٹا قرار دیا جبکہ اللہ کے ہاں کسی کو اس کی ذات میں شریک کرنا سخت گناہ ہے۔ یہ واقعہ قیامت کے دن مردوں کے دوبارہ زندہ کیے جانے کی دلیل کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کر دیں اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز لینے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔